السلام علیکم، میں فرحت پروین، اردو ڈپارٹمنٹ۔ آج میں BA سیم 2 کا کلاس لوں گی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہاب دانش کی حالات زندگی۔ آج ہم لوگ وہاب دانش کی حالات زندگی دیکھیں گے۔ دراصل وہاب دانش کا اصل نام عبدالوہاب تھا۔ 11 مئی 1930 عیسوی کو رانچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبدالغفور تھا۔ ناظر لین، چرچ روڈ، رانچی کے رہنے والے تھے۔ پیشے سے سبزی فروش تھے۔ وہ بہت تعلیم یافتہ تو نہیں تھے، البتہ اپنا کاروباری حساب و کتاب خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ وہاب دانش اپنے 2 بھائی اور 2 بہنوں میں سب سے بڑے تھے۔ گھر میں بڑے لاڈ و پیار سے ان کی پرورش ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لاڈ و پیار کی وجہ سے وہ ضدی بھی ہو گئے تھے۔ بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ جب یہ بہت چھوٹے تھے اور ان کی والدہ گلے اور ہاتھ پاؤں میں گہنے پہنے ہوئی تھی، کھیلتے کھیلتے جب اس ننھے دانش کی نظر ان گہنوں پر پڑی تو گہنوں کو ہاتھ لینے میں ضد کرنے لگے، اور وہ اپنی ضد پر اس وقت تک اڑے رہے جب تک وہ گہنے اتار کر ان کے ہاتھوں میں نہیں دے دیے گئے۔ ان کے گھر میں تو علم و تعلیم کا کوئی چرچا نہیں تھا، یعنی پڑھائی لکھائی کا کوئی ماحول نہیں تھا، البتہ ان کے چچی کے یہاں تعلیم کا دور دورہ تھا۔ ان کے اپنے چچیرے بھائی یوسف اقبال صاحب جو ہندوستان کے سپریم کورٹ کے جج ہو کر ریٹائر ہوئے، اور ان کے دیگر بھائی بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اونچے عہدوں پر فائز ہوئے۔ اس کے اثرات وہاب دانش کے گھر پر بھی پڑنے شروع ہوئے، اور پھر کیا تھا، وہ دل و جان سے تعلیم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ جو تو وقت گزرتا گیا، ان کے علمی پیاس میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ ان کے والد چاہتے تھے کہ یہ تعلیم چھوڑ دے اور پورے طور سے کاروبار کو سنبھال لے، مگر یہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ مرزا غالب نے اسی طرح کی ذہنی کشمکش کو اپنے شعر میں بیان کیا ہے: ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے تو کلیسا میرے آگے۔ یہی حال ننھے دانش کا تھا۔ باپ کا حکم سر آنکھوں پر کہ تعلیم چھوڑ دوں، پھر دل کی آواز ایک طرف کہ تعلیم جاری رکھوں، اسی کشمکش میں وہاب دانش مبتلا تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ تعلیم کے اثرات سے وہاب دانش اس قدر متاثر ہوئے کہ جو والد کی سختیاں بڑھتی جاتی تھیں، یہ تعلیم جاری رکھنے کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیتے تھے۔ ان کے والد نے سختی کی اور کاپی پنسل وغیرہ کے لیے پیسے دینے بند کر دیے، تو انہوں نے اپنی تختی کو اپنی کاپی بنا لی۔ اسکول کا چاک ہوتا اور چوکی ان کی کاپی ہوتی۔ صبح سویرے اسکول جاتے، پھر اسکول سے لوٹ کر والد کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔ دن کے اوقات میں نہ پڑھ پانے کی کمی کو دیر رات تک پڑھ کر اس کمی کو پورا کرتے۔ رات میں اگر نیند آتی ہوتی تو اپنی ٹوٹی ہوئی لیمپ پر پانی گرم کر کے لیمونی چائے تیار کر لیتے۔ اسی طرح ان کا یہ تعلیمی سفر جاری رہا۔ وہاب دانش کا سفر حیات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے مولانا طلحہ ندوی نے اپنی کتاب وہاب دانش حیات و شاعری میں کچھ اس طرح ان کا سفر بیان کیا ہے: وہاب دانش نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور غالباً اسی زمانے میں دین کا شوق جاگا اور غفوان ثواب سے ہی مسجد سے وابستہ ہو گئے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ مسجد کی خدمت کا بڑا جذبہ تھا۔ نمازیوں کے لیے کنویں سے پانی کھینچ کر لوٹوں میں بھرتے، کبھی کبھی مسجد کی صفائی میں بھی دلچسپی لیتے۔ اس طرح ان کی جوانی ایک خوبصورت تسلسل سے وابستہ ہو گئی، یعنی مسجد گھر اور تعلیم۔ مسجد سے اپنی دینی وابستگی کو ایک خوبصورت اور پرسکون نظم مسجد رنگ ساز میں بیان کیا ہے۔ یہ مسجد ان کے گھر کے قریب واقع ہے۔ جوانی میں دینی لگاؤ کی وجہ سے جماعت اسلامی سے منسلک ہو گئے، اور مطالعہ کے شوق نے ان کو جماعت کی لائبریری میں بیٹھا دیا، اور کثرت مطالعہ نے علم و ادب کے ذوق میں چار چاند لگا دیا، اور ہر طرح سے دینی ادبی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے، اور بہت سے فنون سے اچھی خاصی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد سب سے پہلے محکمہ تعلیم میں انسپکٹر آف اسکولز کے عہدے پر فائز ہوئے، اور بڑکا گاؤں ہزاری باغ میں پوسٹنگ ہوئی۔ وہیں دوران ملازمت میں نوشی یعنی شراب پینے کی عادت پڑ گئی، جو زندگی بھر چھوٹ نہیں سکی۔ میں نوشی نے ان کی صحت اور مالی حالت دونوں کو کمزور کر دیا، جس کی وجہ سے وہ گھریلو الجھنوں اور زندگی کی دیگر پریشانیوں میں مبتلا رہے۔
अचानक उनके वालिद की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और इन्हें मुलाजमत छोड़कर अपने घर वापस आ जाना पड़ा। 1971 ईस्वी में एमए पास किया और गवर्नर कॉलेज रांची में उर्दू के प्रोफेसर मुकर्रर हुए और वहीं से रिटायर भी हुए। अब तक उनके 2 शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं, रेत पर दौड़े कदम और लबे माश उनके 2 शेरी मजमूए हैं। उनके कुछ मशहूर अशार ये है: कहाँ है आखिरी साहिल, कहाँ से नाव चली, हर एक मौज भंवर है तो बात तय क्या है, सब स्याही के बंदे बंद है दानिश के वहाब, किस सफ़ेदी से लिखूं नाम तुम्हारा खुदा, सिमत ला सिमत खुला आँख इशारा अल्लाह, रेत पर दौड़ते कदमों का सहारा अल्लाह। वहाब दानिश की ज़िंदगी के नशीब अफराज और उनके शेरी मुहासिन पर रोशनी डालते हुए एक जगह डॉक्टर अहमद सज्जाद साहब लिखते हैं: उनकी ज़ाती ज़िंदगी की बेइतदाली, घड़ी में तोला और घड़ी में माशा की कैफियत के बावजूद उनके दीनी मुताला ने उनके इज्तिहादी असलूब और तख्लीकी रवैये को बहुत हद तक फ़िक्री व फ़नी इतदलाल से बाहर नहीं होने दिया। वो आम फनकारों की तरह जाती, समाजी, मुल्की व मिली मसाइल की उलझनों से भरपूर परेशान रहे, मगर गो न गो परेशानियों और ख़ुद करदा गलत कार्यों के बावजूद अपने तख्लीकी रवैयों को बहुत हद तक मतदाल और मुनफरिद बनाने में कामयाब रहे और कारीन के लिए कायनाती तहय्युर की एक यादगार दुनिया छोड़ गए। 23 मार्च 2004 को तकरीबन 73 साल मुकम्मल करने के बाद वहाब दानिश इस जहां से कूच कर गए और कूच करके आज हम लोग वहाब दानिश की हालात ज़िंदगी देखें। कल हम लोग इनकी नज़्म बलाए ज़मीनी देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।